बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 जनवरी 2025 को PIA की दमाम से मुल्तान आने वाली फ़्लाइट, जिस पर हवाई जहाज़ एयरबस 320 था, मुल्तान में ख़राब मौसम के बायस लाहौर एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त फ़्लाइट ने एक हैरत अंगेज़ और गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया। लाहौर कंट्रोल टावर ने इस फ़्लाइट को मेन रनवे 36 राइट पर लैंडिंग के लिए क्लियरेंस दी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जहाज़ उसके बराबर में मौजूद पुराने और छोटे रनवे पर उतर गया, जो लाहौर एयरपोर्ट के इब्तदाई दौर का रनवे था। खुशकिस्मती से उस वक्त उस पुराने रनवे पर कोई मेंटेनेंस गाड़ी या रुकावट मौजूद नहीं थी, वरना ये लैंडिंग एक बड़े हादसे में बदल सकती थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हवाई जहाज़ बखैरियत ज़मीन पर उतर गया और बाद अज़ां टैक्सी करते हुए पार्किंग स्टैंड की तरफ रवाना हो गया। अब सवाल ये है कि मैंने इस लैंडिंग को कारनामा क्यों कहा। मैंने लाहौर एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में कई साल ड्यूटी की है और इस नए रनवे की तामीर अपनी आंखों के सामने देखी है। जब मैंने 1988 में लाहौर एयरपोर्ट पर अपनी ड्यूटीज़ का आगाज़ किया तो नया रनवे तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। ये वही मौजूदा रनवे 36 राइट है जिस पर जदीद तरीन लैंडिंग सिस्टम ILS कैट 3B अब नस्ब है। इस सिस्टम की मदद से हवाई जहाज़ धुंध या कम विजिबिलिटी यानी कम देखने की हद के बावजूद भी बाहिफाजत लैंड कर सकता है। इस बड़े रनवे का इफ्तिताह मेरे सामने हुआ था। कराची से लाहौर आने वाली PIA की फ़्लाइट ने इस नए रनवे पर पहली लैंडिंग की। जब ये हवाई जहाज़ लैंड कर गया और पार्क हो गया तो तमाम हाई ऑफिशल्स और कॉन्ट्रैक्टर हजरात सब हवाई जहाज़ की सीढ़ियों के पास मौजूद थे और कप्तान को उतरने पर मिठाई खिलाई कि आपने तो हिस्ट्री लिख दी है, आप इस रनवे पर लैंड करने वाले सबसे पहले पायलट हैं। कैप्टन ने उन सब का शुक्रिया अदा किया और मिठाई खाई। जब यही फ़्लाइट लाहौर से वापस कराची रवाना हुई तो हम सब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी बहुत ज़्यादा इश्तियाक था कि कैप्टन से पूछें कि रनवे कैसा है। जब हमने कैप्टन से पूछा तो उसने उस वक्त एक बड़ा तारीखी जुमला कहा जो हमने अपनी ड्यूटी वाले रजिस्टर में लिखा और फिर अपने हेडक्वार्टर को भी बताया। पायलट ने कहा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं रनवे के बराबर में कच्ची ज़मीन पर उतर गया हूँ। ये रनवे इतना गैर हमवार है कि हवाई जहाज़ की बॉडी मुमकिना तौर पर स्ट्रेस की वजह से डैमेज हो सकती है। इसके बाद तो एक लाइन लग गई और हर आने वाली फ़्लाइट यही कहती और हम ये सब कुछ अपने रजिस्टर में लिखते रहे जो अगले रोज़ हेडक्वार्टर को भेज दिया जाता था। बहुत जल्द बोइंग कंपनी के एक्सपर्ट्स को खुसूसी तौर पर लाहौर बुलवाया गया, जिन्होंने लेज़र्स की मदद से इस रनवे की सतह की स्टडी की। इस टीम ने ये सिफारिशात की कि रनवे की सतह को रगड़ कर हमवार किया जाए, वरना हवाई जहाज़ों को इस गैर हमवार रनवे पर लैंडिंग करने की वजह से नुकसान पहुंचने का कवी इम्कान है। चुनांचे कई हफ्ते तक इस रनवे की सतह को हमवार बनाने के लिए ग्राइंडिंग का काम किया जाता रहा। अब तो वैसे ही इस रनवे को तकरीबन दोबारा से बनाया गया है और ये एक भरपूर रनवे है जिस पर एयरबस 380 हवाई जहाज़ की भी लैंडिंग हो सकती है। इस नए रनवे के मुकम्मल होने के साथ दो नहायत दिलचस्प वाक़यात पेश आए थे जो मेरी ड्यूटी के दौरान मेरी आंखों के सामने हुए। उनका जिक्र मैं इस वीडियो के अख्ताम पर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम वापस आते हैं अपनी PIA की इस फ़्लाइट पर जिसने हैरत अंगेज़ तौर पर पुराने रनवे पर लैंडिंग की। दमाम से मुल्तान आने वाली फ़्लाइट जब अपनी मंजिल के करीब पहुंची तो वहां एयरपोर्ट पर गहरी धुंध छाई हुई थी। नज़र आने की हद यानी विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर रह गई थी, जो किसी भी हवाई जहाज़ की महफूज लैंडिंग के लिए नाकाफ़ी थी। इसी वजह से तैयारे को अपने पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। ये याद रखना ज़रूरी है कि हर फ़्लाइट की प्लानिंग में मंजिल मकसूद यानी डेस्टिनेशन के अलावा एक करीबी और मौजू एयरपोर्ट भी लाजमी शामिल किया जाता है जहां हंगामी हालात में लैंडिंग की जा सके। इसे अल्टरनेट एयरड्रोम कहा जाता है। इस फ़्लाइट के लिए लाहौर एयरपोर्ट ही मुतबादल एयरपोर्ट मुकर्रर किया गया था। ऐसी सूरत हाल में जब पायलट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो तो वो पहले ही लैंडिंग के लिए दरकार मालूमात इकट्ठी कर लेता है। कुछ मालूमात उसे डिपार्चर से कबल ही फराहम कर दी जाती हैं, जैसे कि नोटैम्स वगैरह, जिनमें सबसे अहम डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर मौसम की सूरत हाल होती है। चूँकि जनवरी के महीने में पंजाब में धुंध आम बात है, इसलिए पायलट को पहले ही बता दिया गया था कि मुल्तान में कम विजिबिलिटी का मसला हो सकता है। जब हवाई जहाज़ मुल्तान पहुंचा तो वाकई ही हालात वही थे और नतीजतन लाहौर जाने का फ़ैसला किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर भी धुंध मौजूद थी, मगर यहाँ विजिबिलिटी मुल्तान के मुकाबले में बेहतर थी। यहाँ 600 मीटर तक नज़र आ रहा था। सबसे अहम बात यह है कि लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध या कम विजिबिलिटी के बावजूद लैंडिंग को महफूज बनाने के लिए जदीद तरीन ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैट 3B नस्ब था। यही सिस्टम हवाई जहाज़ को इस काबिल बनाता है
کہ وہ کم سے کم نظر آنے والی صورتحال میں بھی بحفاظت لینڈ کر سکے۔ پی آئی اے کی یہ فلائٹ جب لاہور ایئرپورٹ پہنچی تو اس کے سامنے 2 رن وے موجود تھے۔ دائیں ہاتھ پر نیا اور بڑا رن وے 36 رائٹ اور بائیں ہاتھ پر پرانا اور چھوٹا رن وے 36 لیفٹ۔ یاد رہے کہ 36 رائٹ رن وے لاہور کا مین رن وے ہے اور اس پر جدید ترین آئلس لینڈنگ سسٹم کیٹ 3B نصب ہے، جو کم ویزیبلٹی میں بھی ہوائی جہاز کو بحفاظت اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عام طور پر اگر کسی ہوائی جہاز نے چھوٹے رن وے یعنی 36 لیفٹ پر لینڈ کرنا ہو تو وہ پہلے 36 رائٹ کے لینڈنگ سسٹم پر اپنی پوزیشن اسٹیبلش کرتا ہے، رن وے کی لائن میں آتا ہے اور پھر ڈسینڈ کرتا ہے یعنی نیچے اترتا ہے، اور جب رن وے قریب آ جائے اور نظر آنے لگے تو ہوائی جہاز بائیں طرف مڑ کر 36 لیفٹ رن وے کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اپنی پوزیشن ایڈجسٹ کر کے وہاں لینڈ کر جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ 36 لیفٹ پر کوئی بھی لینڈنگ سسٹم موجود نہیں ہے، اس لیے یہ لینڈنگ صرف آنکھ سے رن وے دیکھ کر ہی ممکن ہوتی ہے۔ یہ جنوری کی ایک سرد صبح تھی، تقریباً 8 بجنے والے تھے۔ جہاز جب 36 رائٹ کے آئلس سسٹم پر درست پوزیشن پر آ گیا تو لاہور کنٹرول ٹاور نے اسے رن وے پر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی۔ کنٹرول ٹاور کی لوکیشن آپ نے لاہور ایئرپورٹ جاتے وقت ضرور دیکھی ہوگی۔ یہ مین ٹرمینل بلڈنگ کے اوپر واقع ہے۔ جب کنٹرولر ٹاور کے شیشوں میں سے 36 رائٹ کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کے بائیں ہاتھ کی طرف سامنے پڑتا ہے۔ دھند کی وجہ سے جہاز 36 رائٹ پر لینڈنگ کرنے سے کچھ لمحے پہلے تک بھی نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ یہ آئلس کیٹ 3B اپروچ کر رہا تھا اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس فلائٹ نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر سامنے موجود بڑے رن وے کی روشن لائٹس دیکھنے کے باوجود بائیں ہاتھ پر بمشکل نظر آنے والے چھوٹے رن وے 36 لیفٹ کی طرف رخ کیا اور وہاں پر لینڈ کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایئر ٹریفک کنٹرول نے اس کو 36 لیفٹ کہہ بھی دیا تھا تو بھی اس پائلٹ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس ویزیبلٹی کی کنڈیشن میں لینڈنگ صرف 36 رائٹ پر ہی ہو سکتی ہے اور اسے کسی حال میں اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چھوٹا رن وے عام طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات پرانے ایئرپورٹ کی طرف سے آنے والے چھوٹے ہوائی جہاز یہاں آ کر کھڑے رہتے ہیں اور بڑے رن وے پر ٹیک آف کا انتظار کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ کنٹرول ٹاور اس چھوٹے رن وے پر مینٹیننس گاڑیاں یا دیگر کام کی مشینری بھی کھڑی کر دیتا ہے۔ اگر کسی پائلٹ نے یہاں لینڈ کرنا ہو تو اسے خاص ہدایات جاری کی جاتی ہیں تاکہ حادثے سے بچا جا سکے۔ یہ واقعہ انہی حیران کن حادثات میں سے ایک ہے۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ اس لمحے چھوٹے رن وے پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی، ورنہ یہ لینڈنگ ایک بڑے سانحے میں بدل سکتی تھی۔ اور جیسا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، کمرشل فلائنگ اور ایئر ٹریفک کنٹرول میں روزانہ نت نئے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے جدید ترین ایئرپورٹس پر بھی ایسے انوکھے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ہوائی جہاز اور تمام مسافر محفوظ رہے، الحمدللہ۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے نے دونوں پائلٹس کو فوراً ہی گراؤنڈ کر دیا اور انکوائری شروع کر دی۔ یہی چھوٹا رن وے اس وقت استعمال ہوتا تھا جب 1988 میں نے لاہور ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس رن وے کے بائیں طرف ہوائی جہاز پارک کرنے کی محفوظ جگہ تھی جہاں 8 یا 9 ہوائی جہاز ہی کھڑے ہو سکتے تھے، جن میں زیادہ سے زیادہ بڑا جہاز ایئر بس 300 یا 310 کیٹیگری کا تھا۔ بعد میں اس ایئرپورٹ پر جیٹ ایپرن بنایا گیا جہاں 2 جمبو جیٹ یعنی پی آئی اے کے بوئنگ 747 طیارے کھڑے کرنے کی جگہ مخصوص ہوئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک نائٹ ڈیوٹی کے دوران اطلاع ملی کہ اسلام آباد سے ٹیک آف کرنے والی ایک غیر ملکی ایئر لائن کی بوئنگ 747 پر بم رکھے جانے کا شبہ ہے اور وہ ہنگامی طور پر لاہور لینڈ کر سکتی ہے۔ اس وقت مجھے ہدایات دی گئیں کہ فوراً نئے رن وے کا انسپیکشن کروایا جائے، وہاں پر موجود ڈرمز وغیرہ اور ساری رکاوٹیں دور کی جائیں اور اس کی کلیئرنس کی جائے، کیونکہ جمبو جیٹ طیارہ صرف اس نئے رن وے پر ہی لینڈ کر سکتا تھا۔ ہم نے اپنے ہیڈ کوارٹر سے اس کی پرمیشن بھی لے لی تھی۔ یہ بہت سنسنی خیز واقعہ تھا اور اس کا انجام بھی حیران کن نکلا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیوز میں ضرور سناؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ لاہور ایئرپورٹ کے پرانے رن وے 36 لیفٹ کو غور سے دیکھیں تو اس کے شروع میں بائیں طرف ایک تنگ اور پتلی سی سڑک نما جگہ نظر آئے گی۔ یہ دراصل کسی زمانے میں چھوٹے ہوائی جہازوں کے گزرنے کا راستہ تھا جو رن وے کو پارکنگ اسٹینڈز کے ساتھ ملاتا تھا، لیکن برسوں پہلے ہی اس راستے کا استعمال بند کیا جا چکا تھا کیونکہ جہاز اب دوسرے ٹیکسی ویز استعمال کرتے تھے۔ ہم کبھی کبھار گاڑی میں بیٹھ کر اس راستے سے رن وے تک چلے جاتے تھے، لیکن ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ٹائر پنکچر نہ ہو جائے کیونکہ اس راستے پر چھوٹے چھوٹے پتھر اور گھاس وغیرہ پڑی رہتی تھی۔
صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ عملی طور پر ناقابل استعمال بن چکا تھا۔ ایک روز میرے ایئر ٹریفک کنٹرولر کولیگ نائٹ ڈیوٹی کر کے میس واپس پہنچے تو ناشتے کی ٹیبل پر ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے حیران کر دینے والی بات سنائی۔ یہ 1990 کا واقعہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آج نائٹ ڈیوٹی کے دوران ایک فلائٹ رن وے 18 سے لینڈنگ کرنے کے بعد نارمل راستہ استعمال کرنے کے بجائے اسی چھوٹے ترک شدہ اور تنگ راستے پر گھس گئی۔ میرے ساتھی کنٹرولر کہنے لگے، میں جہاز کو ہدایات دینے کے بعد اپنے رجسٹر میں کچھ لکھنے لگا اور جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ہوائی جہاز اس راستے پر سے ہوتا ہوا ٹیکسی ویز کے جنکشن تک پہنچ چکا تھا۔ پھر پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو کال کر کے پوچھا کہ اب مجھے کس طرف کو جانا ہے، کیونکہ اس کے سامنے 3 راستے تھے۔ میرے دوست کے بقول وہ لمحے بھر کے لیے سکتے میں آ گئے اور بول ہی نہ سکے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن چونکہ ہوائی جہاز بخیریت نکل آیا تھا انہوں نے اسے خاموشی سے پارکنگ اسٹینڈ کی طرف گائیڈ کر دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ پائلٹ نے اس حرکت پر کوئی وضاحت کی تو میرے دوست نے کہا شاید اسے اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے بعد اس جگہ پر سرخ رنگ کا بیریئر لگا دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی ہوائی جہاز غلطی سے بھی اس طرف کو نہ آ جائے۔ اس دور کی ایک اور یاد ہے کہ جب جیٹ ایپرن پر کھڑے ہوئے PIA کے بوئنگ 747 جو عموماً حج فلائٹس آپریٹ کرتے تھے رن وے 36 کی طرف روانہ ہوتے تو ہم انہیں اکثر رولنگ ٹیک آف دے دیتے تھے، یعنی ہوائی جہاز رن وے کے شروع میں رکے بغیر چلتے چلتے رن وے پر داخل ہوتا اور فل پاور کھول کر ٹیک آف کر جاتا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بنا کہ جب یہ جمبو جیٹ فل پاور پر ٹیک آف کرتے تو ہوائی جہاز کے انجن سے پریشر کے ساتھ نکلنے والی ہوا کی وجہ سے پیچھے لگی ہوئی رن وے ایج لائٹس زمین سے اکھڑ کر ٹوٹ کر دور جا پڑتی۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ رن وے انفارمیشن بورڈ جو خاص ڈیزائن کا ہوتا ہے اس بوئنگ 747 کے طاقتور تھرسٹ سے ٹوٹ کر ہوا میں اڑ گیا۔ اس کے بعد ہدایات جاری کی گئیں کہ بوئنگ 747 کو رولنگ ٹیک آف نہیں دیا جائے گا تاکہ رن وے کی لائٹس اور ٹیکسی وے بورڈز محفوظ رہیں۔ امید ہے بیہائنڈ دا سین چلنے والے حالات و واقعات آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کا یہ چینل ترقی کر سکے۔ میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا برصغیر پاک و ہند میں پہلا اردو کا چینل ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو سچی اور دلچسپ باتیں سناؤں۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔